باب الدعاء فی التشہد، یہ فی کو بعد کے معنی میں لے لیں آپ تو کوئی اشکال ہی نہیں رہے گا، یعنی تشہد کے بعد میں دعا کریں۔ یہ پہلے تو یہ بتایا کہ تشہد پڑھیں گے بیٹھ کر، اس کے بعد دوسرا باب قائم کرا تھا کہ درود شریف پڑھیں گے کس کے بعد تشہد کے۔ اب یہ تیسرا باب قائم کر رہے ہیں کہ درود شریف کے بعد پھر کیا پڑھا جائے گا؟ دعا۔ تو فی کو بعد کے معنی میں لے لیں تو کوئی اشکال ہی نہیں رہے گا۔ الفصل الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم ومن المغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز میں دعا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں۔ اب نماز سے کیا مراد ہے؟ نماز سے مراد ہے قاعدے میں، قاعدہ اخیرہ میں سلام سے پہلے، قاعدے میں اس سے پہلے بھائی دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے تھے یہ؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے، من المأثم والمغرم۔ مأثم یہ بھی مصدر میمی ہے اور مغرم یہ بھی مصدر میمی ہے۔ مأثم کے معنی گناہ اور مغرم کے معنی قرض۔ تو میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرض۔ اب کسی کہنے والے نے آپ سے کہا فقال له قائل ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، آپ کا قرض سے پناہ چاہنا قابل تعجب ہے۔ ارے ما اکثر تو تعجب کا صیغہ ہے نا، آپ کا قرض سے پناہ چاہنا یہ کیا ہے؟ تعجب کی بات ہے۔ آپ قرض سے پناہ کیوں چاہتے ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا میاں ان الرجل اذا غرم، کہ آدمی جب کیا ہو جاتا ہے؟ مقروض، تو حدث فکذب، بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ جھوٹ، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے یا نہیں ہے؟ وعدہ کر لے گا کب دوں گا قرضہ میں؟ 15 دن کے بعد، 15 دن ہوتی ہے، اچھا 10 تاریخ تک ہو جائے گا حساب، تو آئے گی 10 تاریخ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی۔ اب جھوٹ بولا تو یہ کیا پیدا ہو گئی بھائی؟ نفاق کی ایک علامت، اسے پڑھ کا آئے نہیں، اور وعدہ خلافی کی تو کیا ہو گئی؟ نفاق کی دوسری علامت۔ یہ تو خطرہ کس کا ہے؟ ایمان کا، اس لیے آپ کس سے پناہ چاہتے تھے؟ جی۔ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر فليتعوذ بالله من 4 من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تشہد سے فارغ ہو جاؤ، آخری تشہد سے یعنی قاعدہ آخری، تو اللہ کی پناہ چاہا کرو، اللہ سے پناہ چاہا کرو۔ کتنی چیزوں سے؟ کون کون سی 4 چیزیں ہیں؟ عذاب جہنم سے، اور عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، 3 ہو گئی، اور مسیح دجال کے شر سے۔ یہ دجال کی بحث تیسری جلد میں آ جائے گی، جہاں پڑھنا ہے نا آ گئی، کہاں تک پہنچی ہے تیسری جلد؟
کتاب رویا سے کتاب ربا کہاں رویا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات رواه مسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، جیسا کہ ان کو قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے، یعنی اہتمام سے. کیا آپ یہ فرماتے کہ قولو پڑھو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. ترجمہ علیہ وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. اور یہ بھی ہے کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجیے جس کو میں اپنی نماز میں پڑھ لیا کروں. نماز سے مراد ہے وہی تشہد کے بعد نماز میں پڑھ لیا کروں، کوئی ایسی دعا سکھا دی. تو آپ نے کہا کہو کیا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیے. لا یغفر الذنوب الا انت، گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں سوائے آپ کے. فاغفر لی مغفرۃ، تو میری مغفرت فرما دیجیے. محض کس سے؟ اپنے فضل سے، من عندی کا اپنے فضل سے. اور میرے اوپر رحم فرمائیے، بلا شبہ آپ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. غفور اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، غفور بھی اور رحیم بھی دونوں کس کے صیغے ہیں؟ مبالغے کے. غفر یغفر باب ضربہ سے، اور رحیم یرحم رحمت باب سمیع سے، ہیں دونوں مبالغے کے صیغے. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده رواه مسلم. حضرت عامر ابن سعد فرماتے ہیں اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنی طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دیکھا. اتنا پھیرتے ہوئے دیکھا کہ مجھے نظر آ گیا. کیا نظر آ گئی؟ آپ کے چہرے کی، آپ کے اس رخسار کی سفید. خدن کے معنی چہرہ نہیں، کیا رخسار. تو سلام پھیرنے میں کتنی گردن گھمائی جائے گی؟ اتنی گردن گھمائی جائے گی کہ جو پیچھے والے ہیں انہیں کیا نظر آ جائے؟ رخسار کی سفید. دیکھو ایسا ہے، یہ نہیں کہ گھماتے کچھ عقل میں آئی بات نہیں ہے. کہ مجھے نظر آ گئی آپ کے رخسار کی سفید. وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه رواه البخاري. حضرت سمرہ ابن جندب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے اذا صلی صلاۃ، تو ہماری طرف چہرہ کر کے بیٹھتے. اقبل علینا بوجہہ، تو ہماری طرف کرتے اپنا چہرہ، یعنی ہماری طرف چہرہ کر کے. دیکھو نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد امام گھوم کر بیٹھے گا، لیکن کدھر کو گھومے گا؟ داہنی طرف گھومے، بائیں طرف گھومے، یا بالکل گھوم کر مقتدیوں کی طرف چہرہ کر لے اور پشت قبلے کی طرف؟ کون سا طریقہ؟ تینوں طریقے سے. داہنی طرف گھوم جائے یہ بھی جائز، بائیں طرف کو گھوم لے یہ بھی جائز، پورا گھوم کر مقتدیوں کی طرف چہرہ کر لے نہیں سمجھا. داہنی طرف کو مڑ کے بیٹھے یہ بھی جائز، بائیں طرف کو مڑ کر بیٹھے یہ بھی جائز.
اور پورا گھوم کر مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جائے، یہ بھی کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تینوں طریقے منقول ہیں. کبھی آپ داہنی طرف کو مڑ کے بیٹھتے تھے، کبھی بائیں طرف کو مڑ کے بیٹھتے تھے، اور کبھی صحابہ کی طرف. ایسا کیسے ہوتا؟ دیکھو ایک بات سمجھو، مدینہ منورہ میں جو مسجد النبوی ہے نا، اس کے بائیں طرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حجرہ تھا. ادھر تھا. اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گھر جانا ہوتا نماز کے بعد تو کدھر کو اٹھ کر کے بیٹھتے تھے؟ بائیں. ادھر کو مڑ کے بیٹھتے تھے. اور اگر گھر جانا نہیں ہوتا تھا بلکہ نماز کے بعد بیٹھ کر اوراد و وظائف ذکر وغیرہ کرنا ہوتا تھا تو کدھر کو رخ کر کے بیٹھتے تھے، مڑ کے بیٹھتے تھے؟ نماز کے بعد میں کچھ پڑھنا پڑھانا ہے تو کدھر کو مڑ کے بیٹھتے تھے آپ؟ اور اگر صحابہ سے کچھ خطاب کرنا ہے، کہا صحابہ کو کچھ سمجھانا ہے تو پھر کدھر کو رخ کر کے بیٹھتے تھے؟ تین شکلیں آپ یاد رہیں گی. حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چکتے، نماز سے فارغ ہو جاتے تو ہماری طرف رخ کر کے، ہماری طرف چہرہ کر کے، ہماری طرف کر لیتے اپنا چہرہ. جی اب آگے چلیے. وعن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه رواه مسلم. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف کو گھوما کرتے تھے، داہنی طرف کو گھومتے تھے. گھوما گئی. وعن عبد الله بن مسعود قال لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. متفق عليه. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی شیطان کے لیے اپنی نماز میں سے کچھ حصہ مقرر نہ کرے. کوئی آدمی بھی شیطان کے لیے اپنی نماز میں سے کیا نہ کرے؟ ہاں، کوئی حصہ مقرر کرنے کا مطلب کیا؟ یورا وہ یہ سمجھے، یورا یظن کے معنی میں ہے، مجبور پڑھیں گے. وہ یہ سمجھے، کیا سمجھے؟ کہ اس کے اوپر ضروری ہے داہنی طرف کو گھومنا، داہنی طرف کو مڑ کر بیٹھنا حقاً کیا ہے اس کے اوپر؟ ضروری، لازم، واجب. میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اکثر بائیں طرف کو مڑتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں کہ آپ کہاں جایا کرتے تھے اٹھ کے؟ گھر. ادھر کو رک کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے. میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اکثر دیکھا. کیسے دیکھا بھائی؟ بائیں طرف کو مڑ کر بیٹھے. وعن البراء قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببنا ان نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعت يقول ربي قني عذابك لو اتبعت او تجمع عبادك رواه مسلم. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہماری خواہش یہ ہوتی، ہماری چاہت یہ ہوتی کہ ہم آپ کے داہنی طرف کھڑے ہوں. ان نکون عن یمینہ، کدھر کھڑے ہوں؟ آپ کے کیوں؟ یقبل علینا بوجہہ، کہ آپ ہماری طرف چہرہ کر کے بیٹھیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ کدھر کو زیادہ رک کر کے بیٹھتے تھے؟ ادھر کو. اور پچھلی روایت سے کیا پتہ چلا کہ کدھر کو کر کے بیٹھتے تھے؟ تطبیق ہم نے پیش کر دی آپ کے سامنے کہ آپ ہماری طرف چہرہ کریں. اور میں نے سنا کہ آپ کہا کرتے تھے، کب؟ نماز کے بعد، ربی قنی عذابک، اے میرے رب مجھے اپنے عذاب سے بچائیے. جس دن آپ لوگوں کو جمع کریں یا لوگوں کو کیا کریں؟ تباسو کہا یا تجمعو، اس میں راوی کو شک. وعن ام سلمة قالت ان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا اذا سلمنا من المكتوبة فمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله
فإذا قام رسول الله قام الرجال رواه البخاري. یہ روایت یہ ہے کہ عورتیں، اس کی روایت ہے بھائی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا کہ عورتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں جب فرض نماز کا سلام پھیر لیتی قمنا تو اٹھ کے چلی جاتی، قمنا کے معنی قامہ، کھڑی ہو جاتی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے پہلے زمانے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں مسجد النبوی میں کون پڑھنا آیا کرتی تھی نمازیں؟ عورتوں کی سب کہاں ہوتی تھی پیچھے، اور مردوں کی کہاں ہوا کرتی تھی آگے. تو قاعدہ یہ بنایا تھا کہ سلام کے بعد عورتیں اٹھ کے چلی جائیں، مرد بیٹھے رہیں. کیوں؟ اگر مرد اور عورتیں دونوں ایک ساتھ نکلیں گے تو راستے میں کیا ہو جائے گا؟ مرد اور عورتوں کے درمیان اختلاف. یہ شکل عورتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں جب سلام پھیر لیتی فرض نماز کا تو اٹھ کر چلی جاتی، اٹھنا کا ترجمہ. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مرد اور وہ مرد جنہوں نے آپ کے ساتھ کیا پڑھی؟ نماز پڑھی، بیٹھے رہتے کتنی دیر؟ ماشاء اللہ، ہے نا، جتنی دیر اللہ چاہتے، وہ کچھ دیر کیا کرتے رہے؟ بیٹھے. اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تو لوگ بھی کیا ہو جاتے جانے کے لیے. مقصد یہ تھا تاکہ کیا نہ ہو راستے میں. اب بعض مسجدوں کے اندر ایسا کیا ہے کہ انہوں نے راستے الگ الگ بنا دیے، مردوں کا راستہ الگ اور عورتوں کا راستہ الگ، کوئی پریشانی نہیں رہی ہے. وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ جابر بن سمرہ فی باب الضحک انشاءاللہ، اور ہم حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث کو ذکر کریں گے باب الضحک میں انشاءاللہ. الفصل الثاني عن معاذ بن جبل قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أحبك يا معاذ، فقلت أنا أحبك يا رسول الله. قال فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي إلا أن أبا داود لم يذكر. قال معاذ أنا أحبك. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ کہا کہ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت معاذ نے کہا کہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا جب محبت ہے تو سنو، فلا تدع، تم نہ چھوڑنا، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا، یہ دعا پڑھنا ہر نماز کے بعد. تم کون سی دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر میری مدد کرو. یہ روایت احمد ابو داود النسائی کی ہے، مگر امام احمد بن حنبل نے یہ ذکر نہیں کیا کہ حضرت معاذ نے کہا تھا انا احبک. وعن عبد الله بن مسعود قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. رواه أبو داود والنسائي والترمذي ولم يذكر الترمذي حتى يرى بياض خده. ورواه ابن ماجه عن عمار بن ياسر. یہ روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سلام پھیرتے، داہنی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تک کہ آپ کے داہنے رخسار کی سفیدی نظر آتی، اور بائیں طرف سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تک کہ بائیں رخسار کی سفیدی. یہ روایت ابو داود نسائی ترمذی کی ہے، مگر ترمذی میں یہ الفاظ نہیں ہے حتیٰ یرا بیاض خدہ. اور ابن ماجہ نے یہ روایت نقل کی ہے، لیکن حضرت عبداللہ سے نہیں بلکہ عمار ابن یاسر. وعن عبد الله بن مسعود قال كان أكثر انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة إلى شق الأيسر إلى حجرته. رواه في شرح سنة. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنی نماز میں گھومنا یعنی بائیں طرف ہوتا تھا، حجرے کی جانب. جی
وعن عطاء الخراساني عن المغيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. رواه أبو داود. وقال عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة. حضرت عطاء الخراسانی نقل کرتے ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے، اور حضرت مغیرہ جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس جگہ پر نماز نہ پڑھے جس جگہ وہ نماز پڑھا چکا، حتیٰ یتحول، یہی ہے نا، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے بھائی، ایک طرف کو ہٹ جائے. تحول یتحول بچنا، کیا کہتے ہیں ہم اسے، منتقل ہو جانا، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے، بچ. جس جگہ امام نے فرض نماز پڑھائی ہے اسی جگہ بعین ہی وہ کیا پڑھے کھڑے ہو کر سنت، یہ مکروہ ہے. کیا ہے بھائی؟ اور مقتدیوں کے حق میں، مقتدیوں کے حق میں یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ بدل لیں. امام کے حق میں اسی جگہ کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا مکروہ، اور مقتدیوں کے حق میں مستحب یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ کیا کر لیں، بدل لیں. ہے لیکن یہ جب ہے جب کہ مولانا اتنی گنجائش ہو، اور اگر گنجائش نہیں ہے تو اپنی جگہ پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج. یہ جب ہے جب کہ کیا ہو مولوی صاحب، گنجائش ہو، جگہ ہو. لیکن اگر بھیڑ ہو رہی، جگہ نہیں ہے تو پھر کیا پڑھ لیں، تو اس میں کوئی حرج. تو اس حدیث پاک سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جیسے نمازوں سے پہلے صفوں کو کیا کرنا، درست کرنا، یہ ضروری ہے، ایسے ہی فرض نماز کے بعد صفوں کو توڑ دینا یہ بھی ضروری ہے. جیسے حکم ہے نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے صفوں کو کیا کریں گے، درست کریں، ایسے ہی فرض نماز کے بعد کیا کر دیں گے انہیں. دیکھو آپ یوں فرمایا، کون فرما رہے ہیں، یہ حضرت عطا خراسانی حضرت مغیرہ سے نقل کرتے ہوئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس جگہ نماز نہ پڑھے جہاں وہ نماز پڑھ چکا، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے، تحول، کیا ہو جائے، ایک طرف کو بچ جائے. اب تحول کیسے حاصل ہوگا مولانا؟ امام اور مقتدی دونوں کے لیے ہے، بس فرق اتنا ہے، امام کے لیے مکروہ ہے اور مقتدیوں کے لیے تحول مستحب. لیکن تحول حاصل کیسے ہوگا؟ نمبر ایک، تحول حاصل ہوگا تقدیم و تاخیر سے. کیا مطلب؟ آگے کے لوگ پیچھے، پیچھے کے لوگ کہاں چلے جائیں آگے، یہ دائیں کا بائیں، بائیں کا کہاں آ جائے. کیا حاصل ہو گیا بھائی؟ تو ایک تو قصہ حاصل ہوگا تقدیم و تاخیر، دوسرے قصہ حاصل ہو جائے گا یہ تحول یہ حاصل ہو جائے گا مسجد سے آدمی نکل جائے. امام ہے مصلی پر بیٹھا، مسجد سے نکل جائے، مسجد سے نکل کر گھوم کے آ کے چاہے پھر وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھے، کیا ہو گیا؟ نہیں سمجھے آپ کیسے بتا رہا ہوں. ارے امام نے مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، وہاں سے اٹھے ہو اور اٹھنے کے بعد مسجد سے باہر کو ایک چکر لگا کے پھر کہاں پہنچ جائے، کیا پایا گیا؟ اتنی شکلیں ہو گئی. تیسری شکل یہ ہے کہ کچھ وقفہ ہو جائے، لیکن تھوڑا سا وقفہ نہیں ہے تو کامیاب، بس مختصر سا وقفہ کہ آپ نے کیا پڑھ لیا، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام. کیا ہو کچھ کیا حال ہو جائے گا. تحول کی کتنی شکلیں بتا دی میں نے. پہلی شکل تقدیم و تاخیر، یعنی اپنی جگہ بدل لے، تحول مکانی، اپنی جگہ کیا کر لے، بدل لے. امام اور مقتدی دونوں تحول، مثلا امام یہاں کھڑا نا، پیچھے آ جائے، مقتدی ادھر سے. یہ شریعت کا حکم، ہمارے کیا کہیں لوگ ہیں نماز کے بعد جو ہے بھاگے دیتے ہیں، اب عورت یہی حکم ہے، تیرے پاجامے میں لگ جا.
جیسے نماز سے پہلے صفوں کو جوڑنا شرط ہے، ایسے ہی فرض نماز کے بعد صفوں کو توڑنا ہے، توڑنے کا حکم۔ دوسری شکل کیا بتائی تحول کس سے حاصل ہوگا؟ مسجد سے نکل جائے، مسجد سے نکل کے حجرے میں چلا جائے، جب بھی لوٹ کے پھر کہاں آ جائے؟ کتنی شکلیں ہو گئی؟ 2 شکل۔ تیسرے کیا ہے؟ وقفہ ہو جائے لیکن لمبا وقت، یہ تحول کر لے۔ امام کے لیے تحول کا کرنا کیا ہے؟ مکروہ، یہ ہے تحول، اور مقتدیوں کے لیے مستحب ہے، جی چلیے گا۔ لیکن اگر بھیڑ بہت ہے نا، جیسے بسا اوقات بھیڑ ہوتی ہے، جلسے کا موقع یہ کوئی ایسا ہر جگہ نہیں ہے، تو کوئی یہ نہیں کہ فرض ہے۔ ہاں اتنی بات ہے، امام ابو داؤد یہ کہہ رہے ہیں کہ عطا خراسانی کا تلقا مغیرہ سے نہیں۔ وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصلاه ونهاهم ان ينصرفوا قبل انصرافهم من الصلاه، رواه ابو داود۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو ابھارا کرتے تھے نماز پڑھنے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، اور آپ منع کرتے تھے، اس بات سے منع کرا کرتے تھے، روکا کرتے تھے کہ لوگ نماز سے اٹھ کر چلے جائیں آپ کے اٹھنے سے پہلے۔ پہلے آپ اٹھیں پھر بعد میں کیا اٹھیں بھائی؟ الفصل الثالث عن شداد بن اوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا واسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شرها ما تعلم من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم، رواه النسائی ورواه احمد نحوه۔ حضرت شداد ابن اوس کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، کوئی تشہد کے بعد، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں دین میں ثابت قدمی کا، ہے نا، اور درستگی پر، اس کا درستگی کے قصد کرنے کا، عزیمت کے معنی قصد ہے، اور کہے گا آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی نعمتوں کے شکر پر اور آپ کی حسن عبادت پر، اور آپ سے سوال کرتا ہوں قلب سلیم کا اور سچی زبان کا، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس بھلائی کا جو آپ جانتے ہیں، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس برائی سے جو آپ جانتے ہیں، اور میں آپ سے توبہ کرتا ہوں ان گناہوں کی جو آپ کو معلوم ہے، جو آپ چاہتے ہیں۔ یہ دعا کے الفاظ۔ وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته بعد التشهد يحسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد، رواه النسائی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی دعا میں، اپنی نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے تشہد کے بعد، یہ دعا پڑھا کرتے تھے کس کے پاس بھائی؟ تشہد کے بعد۔ کیا؟ احسن الکلام کلام اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی بات ہے، واحسن الہدی ہدی محمد، اور سب سے اچھا طریقہ نبی کا طریقہ۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا، رواه الترمذي۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ایک سلام پھیرتے تھے، یسلم، کس میں بھائی؟ نماز میں کتنے سلام پھیرتے تھے؟ ایک سلام۔ کہاں کو پھیرتے تھے ایک سلام؟ بتا رہے ہیں تلقاء وجہہ، سامنے کی طرف، ثم یمیل الی الشق الایمن شیئا، اور پھر آپ مڑ جاتے داہنی طرف کو کچھ، داہنی طرف کو کچھ۔ کیا موڑنے کا مطلب؟ یعنی آپ اپنی گردن کو گھماتے کدھر؟ یہ سمجھ میں آئی بات۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ آپ کتنی طرف کو سلام پھیرتے تھے؟ ایک طرف۔ کہاں؟ سامنے۔ نہیں پتہ چلا اس حدیث۔ اسی حدیث کی بنیاد پر امام مالک علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر ایک سلام پھیرا جائے۔ کہاں؟
तिलक़ा इधर सामने की तरफ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देख लो, नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम नमाज में सलाम फेरा करते थे एक सामने की तरफ। इमाम मालिक ले रहे हैं इस हदीस को और कह रहे हैं कि कितनी तरफ सलाम फेरेंगे? एक सलाम फेरेंगे, किधर? सामने की जाए। बाकी अइम्मा सलासा जो है वो कहते हैं कि नहीं, नमाज के अंदर कितने सलाम है? दो। कहाँ? एक दाहिनी तरफ और एक बाएं तरफ। अब ये हदीस जुमहूर के खिलाफ है। देख लो आप, इसमें क्या आ रहा है? तिलक़ा। ऊपर से तो इसका जवाब याद रखना कि आगे ये अल्फाज भी तो हैं, सुम्मा यमीलु इला शिक्किल अयमनी शय्यन, और फिर कुछ थोड़ा सा आप मुड़ते किधर? थोड़ी सी गर्दन मोड़ते किधर? दाहिनी तरफ। माला यमीलु के माने माइल, आप मुड़ते यानी कि गर्दन को मोड़ देते किधर? दाहिने। यानी मतलब ये है कि सलाम जो शुरू करते थे वो किधर से शुरू करते थे? सामने। और फिर गर्दन क्या करते थे? मोड़। हमारे यहाँ उल्टा है, पहले गर्दन मोड़ के इधर ले आएगा, अब यहाँ से करेगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये गलत। क्यों? इसलिए कि लफ्ज़ सलाम की मीम पर जब आदमी पहुँचता है, जब किससे निकलता है मौलाना? नहीं बताता है। और अभी सलाम की नमाज से तो निकला नहीं, और इसने सलाम में पहले गर्दन मोड़ दी, इधर ले आया गर्दन, अब कह रहा है अस्सलामु अलैकुम। तो गर्दन किस में मोड़ी इसने? नमाज में, नमाज के बाद। तो ये क्या हो गई? नमाज में। और जब सामने कह देगा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु, तो मुंह पर क्या निकल गया भाई? नमाज से। अब जब निकल गया तो गर्दन घुमा ले, कोई हरज? नमाज में कराहत। तो ये है मतलब इसका कि सलाम की शुरुआत जो करते थे कहाँ से? सामने से करते, और फिर कुछ रुख मोड़ लेते किधर? दाहिना। बताओ जी, समझ में आई ये बात? ये आगे है? ये है इस हदीस का सही मतलब जो मैंने बयान किया। तो अब दूसरा सलाम, दूसरे सलाम में तो नमाज से निकल गए। अच्छा, जहाँ से शुरू कर ले, इधर से शुरू कर ले, सामने से शुरू कर ले, ये पूरी गर्दन घुमा के इधर ले आए बाईं तरफ। अब यहाँ से क्या करे? शुरू करा बहस पहले सलाम। وعن سمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام ونتحاب وأن يسلمنا بعضنا على بعض رواه أبو داود. देखो मौलाना, इमाम जब कहता है नमाज में तो क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम। किधर कर रहा है सलाम? तो सलाम कर रहा है। फरिश्तों और मुक्तदी। दाहिनी तरफ जो मुक्तदी हैं उनकी नियत करे, और जो फरिश्ते हैं उनकी नियत करे। कौन? ऐसी जब बाईं तरफ सलाम फेरे तो किसकी नियत करे? मुक्तदियों की। और किसकी? अब जब इमाम ने सलाम कर लिया तो मुक्तदियों पर क्या है? सलाम का क्या दें? जवाब। तो मुक्तदी कुछ तो इमाम के दाहिनी तरफ होंगे, कुछ बाईं तरफ होंगे, और कुछ कहाँ होंगे? बिल्कुल पीछे। जो इमाम के दाहिनी तरफ है, तो जब ये मुक्तदी दाहिनी तरफ को सलाम फेरेंगे तो किसकी नियत करेंगे? जो दाहिनी तरफ नमाजी हैं, और ये क्या है? फरिश्ते। और जब बाईं तरफ को सलाम फेरेंगे तो एक तो नियत करेंगे इमाम के सलाम के जवाब की, और दूसरे किसकी नियत करेंगे? फरिश्तों की। और तीसरे किसकी नियत करेंगे? जो उधर नमाजी। और जो इमाम के बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है एकदम है, वो दाहिनी तरफ में भी किसकी नियत करेगा? इमाम। और बाईं तरफ में भी किसकी नियत करेगा? तो दोनों तरफ सलाम फेरने में इमाम की नियत भी करेगा, मुक्तदियों की नियत भी करेगा, और नहीं, दूसरा लफ्ज़ ये है वनतहाब्बा। और हमें ये भी हुक्म दिया कि हम क्या करें? आपस में
اور تیسرا حکم ہمیں یہ دیا کہ ایک دوسرے کو کیا کیا کریں بھائی؟ باب الذکر بعد الصلاة. الفصل الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف من قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير متفق عليه. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کو پہچان جاتا تھا تکبیر کے ذریعے. اس کے ذریعے بھائی کیا مطلب ہے حدیث کا؟ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے، لہذا ہر نماز میں کہاں نہیں آیا کرتے تھے؟ مسجد میں. کوئی نماز فرض ہی نہیں ہوئی. ان کا گھر مسجد النبوی کے قریب تھا، تو نماز کے ختم پر نبی پاک علیہ السلام اور تمام صحابہ کیا کیا کرتے تھے؟ ذکر کرتے تھے. کیسے ذکر کرتے تھے؟ جہری. تو اس ذکر سے سمجھتے تھے کہ نماز کیا ہو گئی، اب ختم. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نماز کے بعد جہرن ذکر کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ لیکن جہرن کا مطلب یہ نہیں کہ تم ضربے لگاؤ وہاں بیٹھ کر کہ لا الہ الا اللہ. یہ مطلب نہیں. پھر اور کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد دیکھو کچھ نہ کچھ اذکار پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے؟ ہلکی آواز سے نہیں پڑھتے. کوئی کیا پڑھتا ہے؟ استغفر اللہ. کوئی کیا پڑھتا ہے؟ اللہم انت السلام. ہلکی آواز سے پڑھتے ہیں. اچھا مجمع جب زیادہ تو یہ ہلکی آواز بھی کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ اس میں گونج. اس کو کہا کہ اس گونج سے ابن عباس سمجھا کرتے تھے کہ نماز کیا ہو گئی. نماز کیا ہو گئی بھائی؟ دیکھو ذرا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے پورا ہونے کو پہچان لیتا تھا. کس کے ذریعے بھائی؟ تو نماز کے بعد زور زور سے اللہ اکبر کہنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ کیسے نہ کہا جائے زیادہ زور سے، کہ دوسرے لوگوں کو، نماز پڑھنے والوں کو نماز میں خلل نہیں. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقل إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو صرف اتنی دیر بیٹھتے تھے جس میں یہ پڑھ سکتے اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. فرض نمازوں کے بعد اتنی دیر بیٹھنے کی اجازت. یہ حدیث سے پتہ چلا کہ فرض نماز کے بعد اتنی دیر بیٹھنے کی اجازت ہے جتنی دیر میں کیا پڑھ سکیں اللہم. جن فرضوں کے بعد میں کیا موجود ہے؟ نفل. اور جن فرضوں کے بعد میں نفلیں نہیں ہیں جیسے کہ فجر اور عصر، اس میں چاہے جتنی دیر بیٹھے. اور جن کے بعد نفلیں ہیں ان میں زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے اوراد و وظائف پڑھنے کے لیے، بلکہ جلدی سے کس کے لیے کھڑے ہو جاؤں. لیکن اگر کوئی آدمی ایسی نمازوں میں جن کے بعد میں نفلیں ہیں، ایک آدمی بہت دیر تک بیٹھ کے اوراد و وظائف پورے کرتا ہے پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھے، یہ جائز ہے نہ جائز؟ بالکل صحیح. کوئی حرج نہیں سمجھا. دیکھو آپ کیا کہا اس میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ جس میں یہ دعا پڑھ سکے اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام.
وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا فقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو فوراً 3 مرتبہ کیا کہتے تھے؟ چلا گیا استغفر ثلاثا، کتنی مرتبہ استغفار پڑھتے؟ 3. اور یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذی الجلالی. تو دیکھو اس روایت میں پتہ چلا اللہم انت السلام کے علاوہ کیا اور پڑھ سکتے ہیں؟ استغفار. نہیں فرق آیا دونوں روایتوں میں؟ تو پتہ چلا کہ پہلی روایت سے تحدید نہیں کی حضرت عائشہ نے صرف یہی دعا پڑھی جائے گی، بلکہ بیٹھنے کا کیا بتایا ہے انداز. وعن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا ملك لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه. حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد میں یہ دعا پڑھا کرتے. نمازوں کے بعد کا کیا مطلب؟ سلام پھیرنے کا. کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء. اور یہ بھی کہتے اس کے بعد میں اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں جس کو آپ عطا کریں، ولا معطی لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں جس سے آپ لا ينفع ذا الجد منک الجد. جدن کے معنی ہے محنت، یہاں مراد ہے مال. اور کسی مالدار کو اس کی دکان کا مال کیا نہیں پہنچائے گا بھائی؟ ذا الجد کسی مالدار کو نفع نہیں پہنچائے گی اس کی مال. اس سے نفع نہیں پہنچائے گی. ارے اللہ کی پکڑ سے اللہ کے سامنے. وعن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من کا ہے نا، من کا تو مراد ہے من عذاب. کسی مالدار کو اس کی مالداری آپ کی پکڑ سے بچا، نفع نہیں پہنچے گی، بچا. وعن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى من صلاته يقول بصوته الأعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رواه مسلم. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیر لیتے تو بلند آواز سے دعا پڑھتے تھے. کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ لا نعبد، کہاں سے لگیا؟ الا ایاہ، ہم صرف اسی کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت، اور اسی کے لیے ہیں ساری نعمتیں اور اسی کے لیے ہیں تمام. لہ الثناء الحسن، اور اسی کے لیے ہے اچھی تعریف، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی کیا ہے بھائی؟ بادشاہ. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے. یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ڈرا سکتے. وعن سعد انه كان يعلم بني هؤلاء الكلمات ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن قبل الصلاة اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من البخل واعوذ بك من ارذل العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. رواه البخاري.
حضرت سعد فرماتے ہیں کہ وہ حضرت سعد سے منقول ہے کان یعلم بنی، وہ اپنے بچوں کو سکھاتے تھے یہ کلمات، ہؤلاء الکلمات، یہ کلمات یعنی یہ دعا سکھایا کرتے تھے یہ صحابی اپنے بچوں کو، اور یہ کہا کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کلمات کے ذریعے ہر نماز سے کیا کرتے تھے، تحفظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفظ کیا کرتے تھے ہر نماز کے اندر انہی کلمات۔ کیا ہے وہ دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، واعوذ بک من البخل، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں کس سے، بخل، کنجوسی، واعوذ بک من ارذل العمر، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ارذل عمر سے، یعنی گھٹیا عمر، جب آدمی کا دماغ کیا ہو جائے، بسٹ جائے، نہیں بسٹ جاتا ہے آدمی، پہچاننا بند کر دے، نہیں آتے بوڑھے آدمی کے پاس کہ ابا پہچان لیا مجھے ہیں، میں فلاں ہوں، نیٹ ورک آئیں، کیسی لڑکی آپ دیکھیے کہاں چلا گیا، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ارذل عمر سے، ارذل عمر کا مطلب سمجھ گئے، جب آدمی کی عمر کیا ہو جائے، سٹیا جائے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دنیا کے فتنے سے اور قبر کے فتنے۔ وعن ابي هريره قال ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب على الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون فلا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم لا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون تكبرون وتحمدون دور كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء متفق عليه۔ یہ روایت اور دیکھو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فقراء مہاجرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ قد ذهب اہل الدثور، دال کے فتح کے ساتھ پڑھنا، یہ دثرون کی جمع ہے، اس کی جمع ہے بھائی، اور دثرون کے معنی آتے ہیں کثرت کی، کیا معنی؟ یہاں مراد ہے کثرت مال، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ مالدار لوگ بڑے بڑے درجے اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کو لے گئے، یعنی ثواب سب کا سب کون کما لیا، کس نے کما لیا؟ مالدار۔ آپ نے فرمایا وما ذاک، یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسے کہ ہم رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کرتے، ان کے پاس مال ہے انہوں نے صدقہ کر دیا، اب ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ وَيَعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، اور وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں خرید کر، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں، ہم آزاد۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا افلا اعلمکم شیئا، کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتا دوں کہ جس کو پڑھ کر تم ان لوگوں کا مرتبہ پا سکو؟ میں تمہیں ایک ایسی دعا ایسی دعا من سبقکم، ان لوگوں کا مرتبہ پالو جو تم سے پہلے گزرے، یعنی پہلے لوگوں کا مرتبہ پالو، وتسبقون به من بعدکم، اور اپنے بعد والوں سے آگے نکل جاؤ، یعنی پہلے والوں کے مرتبے کو پالو اور بعد والوں سے آگے نکل جاؤ۔
اور یہ فرمایا کہ لا یکون احد افضل منکم، کہ کوئی آدمی بھی تم سے افضل نہیں ہوگا، الا من صنع مثل ما صنعتم، مگر وہی آدمی کہ جو تمہاری طرح کیا کرے، عمل کرے، ان تسبیحات کو پڑھے۔ قالوا، تو یہ سن کر فقراء مہاجرین اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ فقالوا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے سن لیا، کیا سن لیا؟ وہ عمل جو ہم کیا کرتے، تو انہوں نے بھی انہیں جیسا عمل کرنا شروع کر دیا مالداروں نے، تو وہ پھر ہم سے آگے نکل جائیں گے، اب کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں بھائی، پتہ چلا کہ انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی فطری ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، قالو، انہوں نے کہا کہ بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیے ایسا عمل کہ جس کے ذریعے کیا ہو جائے، ارے جس کے ذریعے پہلے والوں کے مرتبے کو پالیں اور بعد والوں سے آگے نکل جائے، بعد والوں سے آگے بڑھ جائے۔ تو آپ نے فرمایا تسبحونا، سبحان اللہ پڑھا کرو، تکبرونا، اور کیا پڑھو، اللہ، وتحمدون، اور الحمدللہ کہو، ہر نماز کے بعد 33۔ ابو صالح کہتے ہیں کہ فقراء مہاجرین پھر لوٹ کر آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے وہ بات سن لی، وہ عمل سن لیا جو ہم کر رہے تھے، اور انہوں نے بھی انہیں جیسا عمل کرنا، جیسا عمل شروع کر دیا۔ ہاں، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں، یہ ان کی قسمت کی۔ اچھا، یوں فرما رہے ہیں کہ یہ ابو صالح کا قول جو ہے نا آخر تک صرف کس میں موجود ہے، مسلم، بخاری میں نہیں۔ اور بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں تسبحون فی دبر کل صلاۃ 10، سبحان اللہ پڑھا کرو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ، الحمدللہ پڑھو 10 مرتبہ، اور اللہ اکبر پڑھو بدلا ثلاثم و ثلاثین، اس کی جگہ میں ثلاثم و ثلاثین۔ وعن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات لا معقبات نہیں ہے، معقبات، معقبات یہ جمع ہے، واحد کیا ہے اس کا، معقبت، اس میں مفعول کا صیغہ نہیں، عقب سے عقیبن سے بنا، عقب جس سے کیا لفظ آیا تھا پیچھے بھی، عقیبن، عقیبن کے معنی ایڑی، ایڑی بھی کہاں ہوتی ہے، پیچھے، تو عقب کے معنی ہے کیا آنا، پیچھے پیچھے آنا۔ تو یہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، انہیں کیا کہا، معقبات، کیونکہ یہ بھی ایک دوسرے کے کیا آتے ہیں بھائی، پیچھے۔ معقبات لا يطيق قائلهن أو قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ آگے پیچھے آنے والی چیزیں ایسی لا یخیب، خواب یخیب کے معنی نامراد ہے، کہ اس کا پڑھنے والا یا اس کا کرنے والا نامراد نہیں، یعنی محروم نہیں ہے نا، ان کا پڑھنے والا یا ان کے کرنے والا فرض نمازوں کے بعد میں یعنی ہوتا ناکام نامراد ہے۔ کیا ہے وہ؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ۔ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وتلك 99 قال تمام 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر رواه مسلم۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھا 33 مرتبہ اور الحمدللہ پڑھا 33 مرتبہ اور اللہ اکبر پڑھا 33 مرتبہ، تو یہ کتنا ہو گیا بھائی؟ 99 تسعتوں و تسعون، کتنے ہو گئی تعداد؟ یوں فرما رہے ہیں وقال تمام النیتی، اور 100 کے عدد کو مکمل کرنے والا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء، یہ سب پڑھ لیا تو کتنے ہو جائیں گے بھائی؟ تو یوں فرما رہے ہیں غفرت خطایاہ، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ کس کے برابر ہوں؟ سمندر کے جھاگ۔ یہ روایت